ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الایمان بضع وسبعون شعبہ، 70 اور کچھ اوپر شاخیں ہیں ایمان کی، اور ان میں سے سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور سب سے کم تر ہے کوئی بھی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا، اور حیا ایمان کے اجزاء میں سے، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ، ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ بعض روایات میں 60 بھی آیا ہے کہ 60 سے کچھ زیادہ، تو بعض علماء نے اس 60 یا 70 کو لے کر اسے حقیقی عدد سمجھ کر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ تکلف ہے۔ در حقیقت عربی محاورے کے مطابق جب کثرت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے تو 70 کا عدد استعمال ہوتا ہے۔ 70 سے مراد پورے گنتی کے 70 نہیں ہوتے، اس سے مراد ہوتی ہے بہت زیادہ۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم کو گنتی تو نہیں کرتے، کہتے ہیں جی یہ اس کے پاس تو یہ ہزاروں ہیں۔ اب ہم نے وہ گنے ہوئے تو نہیں ہوتے کہ 1000 ہیں، 2000 ہیں، 5000 ہیں، ہزاروں کہہ کر مراد یہ ہوتی ہے کہ بہت سے ہیں۔ تو ایمان کے بہت سے شعبے ہیں۔ ایمان نام ہے بندے کا اللہ سے تعلق کا۔ اب حیات انسانی کے کتنے شعبے ہیں، کس شعبے میں اس کا کتنا تعلق ہے، ہر شعبے کا ایک الگ رشتہ، ایک الگ تعلق ہے۔ آپ عبادت کرتے ہیں، اس میں ایمان کا کتنا دخل ہے، رسم نبھا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یا واقعی اللہ کریم کی عظمت کے قائل ہو کر اس کے سامنے سر بسجود ہو رہے ہیں۔ کام زندگی میں کتنے کام ہم کرتے ہیں، ہر کام کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے۔ ہم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اس سے پناہ میں رکھے، تو ایمان کی حدود سے نکل کر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا
ایک ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان الگ ہو جاتا ہے، خواہ اس کے بعد اس کا ایمان لوٹ آئے، لیکن وہ لمحات جب وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے وجود میں نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کے ساتھ اتنا بڑا جرم ہو نہیں سکتا۔ تو زندگی کے بے پناہ شعبے ہیں جو گنے نہیں جا سکتے، بے شمار کام ہم کرتے ہیں جو گنے نہیں جا سکتے، بے حساب باتیں، ہر بات کا ایمان سے تعلق۔ ہم جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، شکوہ ہے، جھوٹ ہے، اس کی کیا قسم ہے؟ اب ان ساری قسموں میں سچ جو ہے وہ ایمان اس کے ساتھ ہے، جھوٹ ہے تو ایمان سے خارج ہے، غیبت ہے تو ایمان کے علاوہ ہے، بہتان ہے تو ایمان کے علاوہ ہے۔ تو بات کرنے کی باقی یہ سچ کو چھوڑ کر باقی جتنی قسمیں آپ گن لیں گے تو ان کا ایمان کا تو اس میں دخل نہیں ہے۔ بندہ جب ایسی بات کرتا ہے تو ایمان سے ہٹ کر کر رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ زندگی کے شعبے گننا ممکن نہیں ہے اور ہر بندے کی زندگی کے الگ الگ شعبے ہیں، ہر بندے کی زندگی کا معیار الگ ہے، کس درجے کا بندہ ہے، کاشتکار ہے، دکاندار ہے، کاروباری ہے، امیر ہے، درمیانے درجے کا ہے، غریب ہے، کس درجے کا بندہ ہے، کیا سوچ ہے اس کی، بزنس کیا ہے، کام کیا کرتا ہے، دن بھر کن لوگوں سے ملتا ہے، کیا سوچتا ہے، تو یہ گنے نہیں جا سکتے۔ لہذا اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے 70 سے اوپر سے مراد ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہماری عمریں بسر ہو جاتی ہیں، ہم اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسلام اللہ کی مہربانی سے ہمیں وراثتاً مل گیا، مسلمان والدین کی گود میں آنکھ کھولی، زمین پر آتے، دنیا میں آتے پہلا کلمہ اللہ کی عظمت کا کان میں پڑا، اذان سنائی دی۔ تو یہ موروثی اسلام جو ہے، ہم ساری عمر یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں جتنے فلسفے حیات ہیں، ہر فلسفی کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے تسلیم کرو۔ اسلامی نقطہ نظر یا فلسفہ حیات جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے تسلیم کرو، وہ پہلے کہتا ہے کہ سب کا انکار کرو۔ نفی سے شروع ہوتا ہے اسلام، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، نہ کوئی بت، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی دریا، نہ کوئی زمین، نہ کوئی آسمان۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کیا ہے؟ غیر مشروط اطاعت۔ عبادت کہتے ہیں غیر مشروط اطاعت کو۔ کوئی ایسا نہیں ہے۔ جب لوح دل خالی ہو جائے اب اس پر لکھو اللہ، لیکن اللہ ہے۔ لہذا اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے کہ زبان تو لا الہ کہتی رہے، دل کی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ۔ زبان تو کہے کہ الہ صرف اللہ ہے،
دل کہے اللہ کی دیکھی جائے گی، یہ میرا کام کر دے گا ایسا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، نفی کر دینا کہ کوئی لائق پرستش، لائق عبادت، غیر مشروط اطاعت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، ہاں مگر ایک ہستی اللہ جل شانہ۔ اب اس لا الہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب لا الہ کہہ دیا تو پھر غیروں سے امیدیں کیسی؟ پھر جسے وحدہ لا شریک معبود مان لیا اس کی نافرمانی کیسی؟ پھر اس سے انکار کیسا؟ ہم کیسے عجیب مسلمان ہیں، ذرا دل میں سوچئے، کیا واقعی اللہ ہے؟ اگر دل مانے کہ اللہ ہے، کیا یہ سوچئے کہ واقعی وہی خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ اگر اس نے ذرے سے بھی باریک تر چھوٹے چھوٹے سیل جوڑ کر، کھربوں سیل جوڑ کر ہمارا وجود ترتیب دے دیا ہے، چھوٹے چھوٹے نسیں، رگیں، پٹھے جوڑ جوڑ کر اتنا عجیب و غریب جسم بنا دیا ہے۔ پھر کمال یہ ہے کہ ہر لمحہ جسم کی تعمیر ہو رہی ہے، ہر آن اگلے سیل مر رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں، تبدیل ہو رہا ہے، نیا تازہ خون بن رہا ہے، تازہ گوشت بن رہا ہے۔ یہ واقعی ہے۔ وہ سچا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کا رسول ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ یہ تو ہمارے پاس واحد ذریعہ ہے اللہ کی مرضیات کو جاننے کا۔ ہم کیسے جانیں کہ وہ عظیم خالق، مالک، رب، پروردگار کس بات پہ خوش ہے، کس پہ ناراض ہے؟ واحد ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضور فرماتے ہیں وہ سچ ہے، اللہ بھی سچ ہے، اللہ کا رسول بھی سچ ہے، تو پھر ہم مانتے کیوں نہیں؟ پھر ہمارے پاس اسے سجدہ کرنے کی فرصت کیوں نہیں؟ پھر ہم اس کے روبرو جھوٹ کیوں بولتے؟ پھر ہم اس کے روبرو رشوت کیوں لیتے؟ پھر ہم اس مالک کے روبرو ظلماً قتل عام لوگوں کو قتل کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کی عزتیں کیوں لوٹتے ہیں؟ لوگوں کا مال کیوں لوٹتے ہیں؟ ہم کیوں برائی کرتے ہیں؟ کیوں ملک میں دہشت گردی ہے؟ کیوں ملک میں ہر بندے کو دوسرے سے خطرہ ہے جب سب مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے؟ تو یہاں تو کسی کافر کو، ذمہ کو بھی خطرہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ وہ تو مسلمانوں کے جمگھٹ میں ہے، جہاں 98% مسلمان ہیں، وہ تو محفوظ ہے۔ لیکن یہاں تو خود مسلمان کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ کیا ہم مانتے ہیں یا ایک ڈھول گلے پڑا ہوا ہے؟ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ پتہ تب لگے گا جب یوم حشر ایمان جانچے جائیں گے کہ تم کتنا مانتے تھے، کیسے مانتے تھے، کہاں ہے ایمان تمہارا؟
جو تمہیں جھوٹ سے نہ روک سکا، جو تمہیں برائی سے نہ روک سکا، جو تمہیں رشوت سے نہ روک سکا، جو تمہیں انسانوں کے قتل سے نہ روک سکا، جو تمہیں برائی اور بربادی اور تباہی سے نہ روک سکا، وہ کون سا ایمان ہے؟ لے کے آؤ، دکھاؤ، وہ کون سا ایمان ہے؟ اس وقت بات تو واضح ہو جائے گی، لیکن اصلاح کا موقع نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم خود سوچیں۔ ہماری عجیب ہمارا مزاج ہے، ہم دوسرے کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں، اپنا کوئی نہیں سوچتا۔ فلاسفہ کا ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں ساری کائنات کو چھوڑ دو، تم سمجھو زمین پر اور زیر آسمان میں اکیلا انسان جی رہا ہوں، تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اکیلے بندے کے لیے بھی یہ نظام کائنات، نظام شمسی چل رہا ہے۔ سورج طلوع غروب ہو رہا ہے، بادل بن رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، کھیتیاں اگ رہی ہیں، جانور پرندے باغ پھل پھول دے رہے ہیں، بلبلیں چہچہا رہی ہیں۔ یہ سارا نظام ایک ایک بندے کے لیے چل رہا ہے۔ یہ سب آپ مانتے ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ لا الہ میں داخل ہے۔ کیسا مانتے ہیں پھر ہم اس پر عمل تو نہیں کرتے؟ ہم کیوں اسے اجاڑنے پہ تلے ہیں؟ ہم کیوں اس میں خرابیاں کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس کی بربادی کے در پہ ہیں؟ بات پھر یہ آئے گی کہ ہم زبانی تو کہتے ہیں، کیا ہمارا ایمان واقعی ہے؟ دل مانتا ہے؟ بات پھر وہیں جاتی ہے جو علامہ مرحوم نے اللہ ان پر رحم فرمایا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ دل نہ مانا، دماغ نے مان لیا کہ اللہ ہے، تو پھر کیا مانا؟ ماننا تو دل کا ماننا ہے۔ جب دل مانے پھر بندہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ آپ ایک ادنا سے حکومتی کارندے کی حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ ایک عام مجسٹریٹ اس سے بھی نیچے آ جائے، تحصیلدار نائب تحصیلدار کی عدالت میں پیش ہوں، آپ وہاں گستاخ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ چاہے جائے کہ آپ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا پرائم منسٹر کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں جی میں نہیں، جی میں اپنی مرضی کروں گا، ایسا ہوتا نہیں۔ تو پھر اس رب العالمین کی نافرمانی کی جرت کہاں سے آ گئی؟ یہ نافرمانی نہ ماننے کا اثر ہے، دل نہیں مانتا کہ اللہ ہے۔ موروثی اسلام ہے، مسلمانوں کو گھر پیدا ہوئے، نام مسلمانوں جیسا مل گیا، مسلمانوں میں رشتہ ہو گیا، بیوی مسلمان ہے، سسرال مسلمان ہے، ماں باپ مسلمان تھے، بچے مسلمان ہیں، ایک اسلام گلے پڑا ہوا ہے۔ دل نے نہیں مانا، دل کہا چھوڑو یار یہ کوئی نہیں، فلسفی، لوٹو، جھوٹ بولو، قتل کرو، رج کے برائی کر لو، تو پھر اس ایمان کا کیا ہو؟ فرمایا سب سے اعلیٰ ایمان ہے قول لا الہ الا اللہ۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ اس کو دماغ نہیں دل مانے، اور اس کی شہادت کردار دے، عمل اس کی شہادت دے۔
بات نکلے تو اطاعت الہی کی حدود کے اندر ہو، ہاتھ اٹھے تو اطاعت الہی کی حدود کے اندر ہو کہ میں لا الہ کا قائل ہوں بھائی، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ فرما یہ افضل ترین ایمان ہے۔ پھر انسانی کردار ہے بے شمار، وہ سب ایمان کے شعبے ہیں۔ ہر عمل کے ساتھ ایمان کا ایک رشتہ ہے، یقین کا ایک رشتہ ہے۔ ہر عمل بتاتا ہے کہ یہ عمل کرنے والا اللہ کی عظمت کو قائل ہے یا نہیں ہے۔ اگر قائل ہے تو اس کا عمل اطاعت الہی کی حدود کے اندر ہوگا۔ اس کا دل قائل نہیں مانتا تو اس کا عمل گواہی دے گا کہ یہ زبانی مانتا کوئی نہیں، مرضی سے کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، تباہی پھیلا رہا ہے۔ اور یہ ایمان کا اعلیٰ ترین شعبہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ قربان جائیے ان لفظوں، ان جملوں اور ان ترکیبوں پر جو آقا نام سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے ادا ہوئے۔ ایک ایک لفظ حق ہے، صداقت ہے اور پر نور ہے۔ سب سے کم تر شعبہ یہ ہے کہ راستہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں نظر آئے تو ہٹا دے۔ پتھر ہے ہٹا دے، کانٹا پڑا ہے ہٹا دے، کوئی ناپاکی پڑی ہے ہٹا دے، کوئی چیز جو گزرنے والے کو تکلیف دینے والی ہو اسے راستے سے ہٹا دے۔ اس کے پیچھے بھی ایمان ہے، کیوں ہٹا رہا ہے؟ میں چھوٹا سا ہوتا تھا، 8-10 سال کا، 5-7 سال کا، تو دادا جان مرحوم کے ساتھ ہمارا جنگل میں ڈیرا ہے، باہر ہم آتے جاتے تھے، تو وہ راستہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، 3-4 فٹ 5 فٹ چوڑا راستہ بنا ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ پہاڑیاں ہیں، ان پہ جانور چڑھتے اترتے رہتے، تو پتھر گرتے وہ راستے میں آ جاتے۔ تو میں نے دیکھا دادا جان اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، کوئی پتھر راستے میں پڑا ہوتا تو پاؤں سے ہٹا اسے پاؤں سے اس طرح الگ کر دیتے۔ پھر میں نے عام لوگوں کو دیکھا جو ارد گرد ڈیروں والے گاؤں آتے جاتے تھے، تو اس عہد کے لوگوں میں نے دیکھا ہر گزرنے والا اگر راستے میں کوئی پتھر شتھر پہاڑ سے آ جاتا تو وہ ہٹا دیتے تھے۔ لوگوں میں ایمان تھا۔ اب جنگل میں کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس نے رستہ صاف کیا، ایمان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی نہیں تکلف کرتا۔ اب کسی کو فرصت بھی نہیں ہے اور اس طرح سوچتے بھی نہیں۔ شاید وہ ایمان جو 2 نسلیں پہلے تھا اب اور کمزور ہو گیا، بہت نیچے چلا گیا۔ اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ آپ عورتوں کو ناچتے دیکھیں، یہ تصور نہیں تھا۔ کچھ ہوتی تھی پیشہ ور ناچنے والی، انہیں کنجریاں کہتے تھے، اور شرفاء ان کا ناچ گانا نہیں سنتے تھے۔ اب ان 2 نسلوں میں
اوسطاً 30 سال میں ایک نسل گزر جاتی ہے، تو 2 نسلوں کو 60 سال کا عرصہ ہوا۔ اس 2 نسلوں میں ایسا انقلاب آیا ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ تہذیب کے سر کا تاج بن گئی۔ وہ جنہیں کنجر کہا جاتا تھا وہ آسمانوں کے ستارے آج کل وہ سٹار اور قومی سرمایہ ہے۔ 2-4 ٹکڑے سے جسم پر لگا کر برہنہ عورتیں ناچ رہی ہیں، رات دن ہم دیکھ رہے ہیں، ساری قوم دیکھ رہی ہے، پیر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، مرید بھی دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، نمازی بھی دیکھ رہے ہیں، حکمران بھی دیکھ رہے ہیں، رعیت بھی دیکھ رہی ہے، امیر بھی دیکھ رہے ہیں، فقیر بھی دیکھ رہے ہیں۔ نہ کسی کو کراہت آتی ہے، نہ کوئی فریاد کرتا ہے، نہ کوئی روکنے کی بات کرتا ہے۔ وجہ ایمان کمزور ہو گیا، وہ قوت نہیں رہی۔ تو فرمایا سب سے کم تر یہ ہے کہ کوئی راستہ چلتے ہوئے وہاں صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹے سے عمل سے شروع ہو کر بہت بڑے اعمال تک ہر عمل ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے ایمان کا وہ ایک شعبہ ہے۔ ہر جملہ جو ہمارے قلم سے نکلتا ہے اس کے پیچھے ایمان ہوتا ہے۔ کتنا ایمان ہے؟ جتنا ایمان ہے اتنی اس جملے میں صداقت ہے، جتنا ایمان ہے اتنی اس عمل میں صداقت ہے، جتنا ایمان ہے اتنی اس قول میں صداقت ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے وہاں ایمان کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی میری گزارش یہ ہے کہ پیمانہ لے کر دوسروں کا ایمان ناپنا چھوڑ دو۔ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان ناپتے پھریں۔ ہم اپنا ایمان کا جائزہ لے کر اپنے کردار کی اصلاح کر سکیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے اعمال کو ایمان کے سانچے میں جانچو۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس میں ایمان کا کتنا دخل ہے؟ میں اللہ کے رسول کی بات سن رہا ہوں کہ مجھے بوجھ لگ رہی ہے یا پیاری لگ رہی ہے، کڑوی لگ رہی ہے یا اس میں لذت آ رہی ہے، اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان کہاں ہے، کتنا ہے۔ میں سجدہ کرنے لگا ہوں، نماز پڑھنے لگا ہوں، کیا میری نماز اللہ کے لیے ہے یا رسمن ہے چلو آگے اٹھ بیٹھ کر لیں، یا شاید اس لیے ہو کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں؟ تو اللہ کی نماز سنو ہی لوگوں کی ہوگی۔ کیا مجھے یہ یقین نصیب ہے کہ میرا سجدہ اللہ کے روبرو ہے؟ تو اپنا جائزہ لیجئے۔ ہر عمل کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے۔ بات کرتے وقت، کام کرتے وقت میرے بھائی دیکھ لو جو میں کام کرنے چلا ہوں کہ ایمان کے مطابق ہے یا ایمان کی نفی کر دے گا؟ اس میں ایمان کا اعلیٰ درجہ شامل ہے یا کمزور ہو گیا ایمان؟ جو بات منہ سے نکالنے لگا ہوں اس کے پیچھے ایمان کی حرارت کتنی ہے؟ اگر یہ نصیب ہو جائے تو زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ زندگی تو زندگی، موت کا بھی مزہ آ جائے گا۔ دنیا تو دنیا، قبر میں رہنے کا بھی لطف آ جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کا یہ درجہ نصیب ہو جائے۔
وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ومهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری حدیث ہے. حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند نہیں، یہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہیں. عمر ابن العاص کے فرزند ہیں. صحابہ میں معروف متقی، پرہیزگار، شب زندہ دار، فقیہ، محدث اور علم کا خزانہ سمجھے جاتے تھے. یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلم وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمہاجر، اور مہاجر وہ ہے من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، جس نے اس چیز سے ہجرت کر لی جس سے اللہ کریم نے منع کر دیا ہے. ھذا لفظ البخاری. یہاں تک یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. اس میں دو باتیں حضور نے ارشاد فرمائیں. پہلا ارشاد عالی یہ ہے کہ مسلم کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو کوئی خطرہ نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو ایذا دیتا ہو، نہیں. معاشرے کے رہنے والے جب وہ مسلمانوں کا تحفظ کرے گا تو اس کا مطلب ہے پورے معاشرے کو وہ تحفظ جائے گا. تو شارحین حدیث نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ غیر مسلم بھی جو فساد نہ کریں، جو اسلام کے مقابلے میں نہ آئیں، جو برائی نہ کریں، ان کو بھی یہ محیط ہے، وہ بھی اس تحفظ، اس پناہ میں آ جاتے. سبحان اللہ. کہاں سے شروع کریں؟ نیچے سے لگیں یا اوپر سے؟ ہر طرف ایک ہی عالم ہے. ایک زمانہ تھا، ہم نے وہ کہانیاں پڑھی، بزرگوں سے حکایات سنی. وہ زمانہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہر بادشاہ ولی اللہ ہوتا، اس لیے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. بادشاہ کو تو کوئی مجبوری نہیں، اس نے جو کہہ دیا وہ نہ کرے، اسے تو کوئی بادشاہ تو وہی ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. تو وہ اپنے اختیارات کی حد میں تو لوگ کہتے تھے یہ بادشاہ ولی اللہ ہیں، بھئی جو کہتے ہیں وہی کرتے. اب زمانہ ایسا بدلا کہ سب سے زیادہ جھوٹ حکمران بولتے. کیسی عجیب بات. ہر بندہ کم از کم
جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے. یہی حکومت کے وعدے آپ نے 75 سال ہو گئے پاکستان کو، طرح طرح کی حکومتیں آئیں، حکمرانوں نے وعدے کیے. کبھی آپ کو اعتبار آیا کہ یہ جو حکمران کہہ رہا ہے یہ ایسا ہوگا؟ کسی کو یقین نہیں ہوتا. جی کہہ رہے ہیں بس، یہ کہنے کی بات ہے، ایسا ہی نہیں ہوتا. یہ بالکل کام الٹ ہو گیا. تو جو با اختیار ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو جو کمزور بے اختیار ہیں وہ کہاں سچ بول رہے ہیں؟ پھر عجیب مصیبت یہ ہے کہ صرف جھوٹ نہیں بولتے، دوسرے کی ایذا کا سبب بنتے. ایک زمانہ تھا، ہم نے وہ دیکھا، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت کرتی ہیں، مقابلہ کرتی ہیں حصول اقتدار کے لیے، لیکن مقابلہ یہ ہوتا تھا، سیاستدان مقابلہ یہ کرتے تھے کہ ان کے منشور سے ہمارا منشور بہتر ہے، اگر ہمیں آپ ووٹ دیں گے تو ہم یہ کام بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، ملک کا یہ فائدہ ہوگا، عوام کو یہ سہولت ملے گی، آپ کی خاطر یہ کام کریں گے. یہ مقابلہ ہوتا تھا. دوسری سیاسی جماعت اپنا منشور بناتی تھی، وہ کوشش کرتی تھی کہ ان سے میرا منشور بہتر ہو، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر ہمیں ووٹ دو گے تو ہم یہ کام بھی کریں گے، تعلیم عام کر دیں گے، تعلیم مفت کر دیں گے، غریبوں کا علاج مفت کر دیں گے، اسپتالوں کو مفت دوائیں دیں گے، مشینیں فراہم کریں گے، ہم تمہارے گاؤں میں سڑکیں بنا دیں گے، بجلی لگا دیں گے. یہ تعمیری کام بتا دیں. آج کا آپ تجزیہ کر لو، بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر جب سٹیج پہ آتے تو دوسرے کے گناہ گنواتے ہیں. اس نے یہ جھوٹ بولا، اس نے یہ وعدہ کیا نہیں کر سکا، یہ پیسے کھا گیا، یہ چور ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ فلاں ہے فلاں. اب دوسرا آ جاتے وہ کہتا ہے یہ ہے ہی جھوٹا جو بول، یہ بکواس کر رہا ہے، اس کی کوئی نہیں بتاتا کہ یار میں کچھ نیکی کروں گا. اب اگر آپ دوسرے کے گناہ گنتے رہیں تو کیا وہ آپ کی نیکیاں بن جائیں گی؟ لیکن اب ہم سٹیج پہ دیکھتے ہیں، کوئی ایک نہیں، سب سیاستدان، ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے گناہ گنواتے رہتے ہیں. اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا. اس نے تو جو کیا، آپ اپنا پروگرام دو بھائی، آپ اس کے گناہ گنواتے رہو گے، اپنی نیکیاں بتاؤ. میرا خیال ہے کوئی تعمیری کام، کوئی نیکی کسی کے دامن میں رہی نہیں. یہ وہاں سے ایذائے مسلم شروع ہوتی ہے جو زبان سے دی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو رواج اعلیٰ سطح سے سیاسی لیڈروں سے، پیروں سے، بزرگوں سے، علماء سے شروع ہوتا ہے، وہ عوام میں سرائیت کر جاتا ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کی پیروی کرتے ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں. اب یہ مصیبت وہاں سے شروع ہو کر عام آدمی تک آ گئی ہے. کوئی اپنی خوبی نہیں بتاتا، دوسرے کے گناہ گنواتا. حتیٰ کہ ہم جو فرقے بن گئے ہیں اسلام میں، اگر ہم اپنے اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جو میرا فرقہ ہے اس میں یہ کہتا ہے، جو اس کا ہے اس میں یہ قصور ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. یار تمہارے پاس کوئی بہتری ہے تو وہ بتاؤ، خرابی تو ہے اسے جانے دو. اب اس سے نہ محراب و منبر محفوظ ہے، نہ نظام خانقاہی محفوظ ہے. پھر سب سے آگے جو بازی لے گیا اس میں وہ میڈیا. میڈیا کی زبان
اتنی زہر آلود، اتنی تلخ ہو گئی ہے کہ کوئی اس سے بچ کے دکھائے. وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اور سوشل میڈیا ہو یا دوسرا ہو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، بہتان بہتان بہتان، برائی برائی برائی. یار پورے اخبار میں کوئی نیکی کی خبر نہیں ہوتی. کیا پورے ملک میں 25 کروڑ لوگوں میں کوئی نیکی نہیں کرتا؟ 24 گھنٹے ٹی وی چلتا ہے، 24 گھنٹے تنقید ہوتی ہے، تعریف کسی کی نہیں ہوتی. کیا صرف برائی 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 ہے؟ یا میڈیا صرف برائی کو اچھالنا چاہتا ہے؟ ہاں جی فلاں جگہ قتل ہو گیا، ٹھیک ہے بھی قتل ہو گیا. خبر آ گئی جی آج فلاں جگہ فلاں نام کا بندہ، اسے گولی مار دی گئی، قتل ختم ہو گئی. نہیں، ختم کہاں ہوئی، اب تو شروع ہوئی ہے. ہمارا فلانا نمائندہ ہے، بھائی تم بتاؤ کیا ہوا، ایس پی سے فون ملو، ایس پی صاحب بتاؤ کیا ہوا، تھانے صاحب سے ملو، تھانے صاحب بتاؤ کیا ہوا، فلاں سے ملو، وہاں فلاں نمائندے بتاؤ گولی کس طرح چلی، پستول کے آگے سے نکلی پیچھے سے نکلی، اس کو لگی کہ نہ لگی، کون مرا کون جیا. وہ سارا دن اس پہ بحث ہوتی رہی. یار برائی پھیلانا تو خود ایک بڑا ظلم ہے. برائی کی خبر اول تو دینی نہیں چاہیے. کیوں لوگوں کو پھیلاتے ہو، کیوں دہشت پھیلاتے ہو، کیوں ترغیب دیتے ہو لوگوں کو کہ بندے کو گولی بھی ماری جا سکتی ہے. گناہ کا اشتہار بھی ترغیب گناہ میں آتا ہے، اور بھی سوچتے ہیں کہ اس نے مار دی میں بھی مار سکتا ہوں. پھر بڑھا چڑھا کر پھر میڈیا نے ہیرو بنا، وہ بڑا دلیر آدمی ہے جس نے 25 بندے قتل کر دیے. او یار خدا کا خوف کرو. اور اول تو نیکی کی خبر کوئی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو 2-3 لفظوں میں ہوگی، وہ یہ کام ہو گیا بس چلو وہ بات ختم ہو. یعنی نیکی پہ کوئی زور نہیں ہوگا، برائی پہ بیان بیان بیان، پھر ایک دوسرے کی تضحیق، پھر لوگوں کی توہین. تو بات کے مختلف انداز ہیں. ایک بندہ واقعی برا ہے، برائی کرتا ہے، آپ اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں متعلقہ ادارے کے سامنے کہ یہ جی رشوت لیتا ہے. آپ گواہی دیں، ثابت کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجلس میں بیٹھ کر باتیں نہ، لوگوں کے سامنے باتیں نہ کریں، میڈیا پہ باتیں نہ کریں. یہ میڈیا پہ چور 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 چور، یہ کیا فائدہ ہے؟ بھئی چور ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ عدالت جائیں، ثبوت کریں، چور کو سزا دلوائیں. یہ نہیں کر سکتے تو زبان بند رکھیں. اگر واقعی چور ہے اور آپ اس کے منہ پہ نہیں کہہ رہے، اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. واقعی اس بندے میں وہ قصور ہے اور آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے بات کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. اور غیبت ایسی ہے جیسی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اگر اس میں وہ قصور ہے ہی نہیں تو پھر تو بہتان ہو گیا. بہتان تو اس سے بڑا جرم ہے. غیبت ہے یہ کہ ایک بندہ واقعی چور ہے لیکن اس کی پیٹھ کے پیچھے آپ لوگوں کو، غیر متعلقہ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. ہاں آپ پولیس میں رپورٹ درج کراتے ہیں، عدالت کو بتاتے ہیں، وہ غیبت نہیں ہے. جو ادارہ با اختیار ہے اس کی جواب دہی کر سکتا ہے وہاں بتاتے ہیں، شہادت، وہ غیبت نہیں ہے، وہ بتانی چاہیے. لیکن آپ مجلس میں بیٹھ کر، ٹی وی پہ آ کر، ریڈیو پہ آ کر، اشتہار اخبار میں دے کر چور 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 کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے. یہ بڑا ظلم ہے، برائی پھیلانے کے مترادف ہے. تو کیا زبان کی اس چوٹ سے کوئی بچا ہوا ہے؟
اگر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیونکہ پیچھے تو یہ کہہ دے المسلم ہو من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی جس کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے تو مفہوم تو یہ ہے کہ پھر وہ خود مسلمان نہیں ہے۔ جب یہ ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہوں، تو جس کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہی مفہوم بنتا ہے نا۔ تو پھر ہم کیا مسلمان ہیں کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کے رسول کی بات نہیں کرتے، دوسروں کے گناہ گننا شروع کر دیتے، اس میں یہ بھی گناہ ہے، اس میں یہ بھی۔ اللہ کے بندے، یہ اللہ کا دربار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، اللہ کی بات کرو، اللہ کے رسول کی بات کرو، جس میں جو عیب ہے اس نے اللہ کے پاس جانا ہے، وہ اس کا حساب لے لے گا۔ آپ نے تو حساب نہیں لینا کسی کا، آپ نے تو اپنا دینا ہے، بھائی اس کی فکر کرو۔ پھر اس پہ بس نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا میں لسان ہی و ید ہی، اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھوں سے بھی، دو ہی آلے ہیں انسان کے پاس، یا زبانی کسی کی برائی کرتا ہے یا ہاتھوں سے کسی کا نقصان کرتا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر وہ نمازیوں میں آ کر مسجد میں بم پھوڑ دے اور قتل کر دے تو اتنی سخت ایذا دینے والا کیا خود مسلمان ہے؟ اس حدیث کے مطابق تو مسلمان ثابت نہیں ہوتا۔ راستہ جاتے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، دھماکے کرتا ہے، مسلم ریاست میں بدامنی پیدا کرتا ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا کوئی زبانی ایسی بات کہتا ہے کہ فساد پیدا ہو جاتا ہے، یا کسی کا کردار ایسا ہے کہ فساد پیدا کر دیتا ہے، تو فرمایا اس کا مسلمان ہونا مشکوک ہے۔ مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو پھر میں نے بھی بات کی معاشرے کی، سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی، میڈیا کی، لیکن کیا میں خود اس قول پہ پورا اترتا؟ کیا لوگوں کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ مال لوٹ لے گا، عزت لوٹ لے گا؟ اگر نہیں ہے تو پھر تو میں مسلمان ہوں۔ اور اگر لوگوں کو ڈر ہے اور میں لوٹ لیتا ہوں، مال چھین لیتا ہوں یا عزت لوٹ لیتا ہوں یا انہیں دکھ دیتا ہوں، ایذا دیتا ہوں، یا ان کی غیبت کرتا ہوں یا برائی کرتا ہوں یا پیٹھ پیچھے بہتان لگاتا ہوں، تو پھر میرا مسلمان ہونا مشکوک ہے۔ وہ جو کہا تھا علامہ مرحوم نے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ وہ سارے چودرات بن گئے، لیکن دیکھیں کیا آپ مسلمان بھی ہیں؟ سب کچھ ہے، کیا اسلام بھی ہے؟ تو اسلام کی ایک اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور جس مسلمان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، غیر مسلم اس سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو مارتا ہے، کوئی شخص اپنے بہن بھائیوں کو قتل کر دیتا ہے، دوسرے لوگ اس سے امید رکھیں کہ ہم اس سے محفوظ رہیں گے؟ تو مسلمان کہلانے والے کی زبان مسلمانوں کو ایذا دیتی ہے، مسلمان کہلانے والے کی باتیں مسلمانوں کو دکھ دیتی ہیں،
مسلمان کہلانے والے کی باتیں معاشرے میں برائی پھیلا رہی ہیں، مسلمان کہلانے والے کی باتیں مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں، تو پھر وہ خود مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان رہنے والے، مسلمان کہلانے والے کا کردار، اس کے ہاتھوں کا کیا، وہ دوسروں کا مال لوٹ لیتا ہے، رشوت لے لیتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ قتل کر دیتا ہے، وہ دہشت گردی کرتا ہے، وہ بم چلا دیتا ہے، مساجد میں، بازاروں میں لوگوں کو مار رہا ہے۔ لیکن یہ تو بتاؤ، مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، مگر مسلمان بھی ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، پھر مسلمان نہیں ہے۔ چونکہ مسلمانی کی شرط اول یہ ہے کہ لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ مسلمان سلامتی کی علامت، مسلمان کے وجود سے لوگوں کو امن کی، پناہ کی توقع تو ہو، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی پریشانی کا خطرہ نہ ہو۔ اب ہم اپنی زندگی کو کون کون سا شعبہ گنیں، کہاں کہاں شمار کریں، تن ہما داغ داغ شد، پنبا کجا کجا نہم، بدن کا ہر حصہ زخمی ہو گیا ہے، کہاں کہاں روئی باندھی جائے۔ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ تن ہما داغ داغ شد، سارا جسم تو زخموں سے بھر گیا ہے، پنبا کجا کجا نہم، کہاں کہاں پھاہ رکھا جائے۔ کوئی ایک جگہ ہو، کوئی دو جگہ ہو، کوئی 10 ہو، سارا جسم ایڑی سے لے کر چوٹی تک زخموں سے بھر گیا۔ اگر ہماری یہ مسلمانی ہے تو یہ تو تن ہما داغ داغ شد، یہ ساری مسلمانی تو زخموں سے چور ہے۔ جھوٹ ہم بول لیتے ہیں، پراپوگنڈا ہم کرتے ہیں، بہتان تراشی ہم کرتے ہیں، علل اعلان کرتے ہیں، ریڈیو ٹی وی پہ کرتے ہیں، ایک جملہ کہہ کر ملک میں آگ لگا دیتے ہیں، لوگ اس پہ مرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، تباہیاں ہو جاتی ہیں۔ علماء حق کافروں کو مسلمان کیا کرتے تھے، آج بھی ایسے بندے ہیں جن کی صحبت میں کافر اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے پیشہ ور واعظ ایسے آ گئے جو مسلمانوں کو کافر بتائے جائیں، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی۔ تو پھر مسلمان کون ہے؟ وہ کسی کو تو مسلمان بھی رہنے دو۔ اچھا، کفر کا فتویٰ دیں گے اس بندے پر جس کے پیچھے ہزاروں لوگ اس کو ماننے والے ہیں، یعنی ایک کو کہو تو ہزاروں پر فتویٰ چھا جائے، کیا؟ میں نے حساب لینا ہے، آپ نے حساب لینا ہے، آپ حساب نہ لیں، محاسب نہ بنے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ آپ اپنا حساب تو درست کریں، آپ ثابت کریں کہ آپ مسلمان ہیں۔ دوسروں کو ایذا دینے والے کا تو اپنا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھا مسلمان نہیں ہے تو یار اس کے لیے دعا کر دو کہ اللہ اسے اچھا کر دے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ایک شخص کافر ہے، کل وہ مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا بزرگ تھے ہمارے اور کیا لوگ تھے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہر پہنچے، وہاں ان کا جلسہ تھا، آپ نے تقریر کی، بیان ہوا، بڑا جلسہ ہوا۔ اس کے بعد اپنی قیامگاہ پہ وہاں جو ساتھیوں نے ڈیرا بنایا ہوا تھا وہاں تشریف لے گئے، تو بعد میں کوئی بندہ آیا، وہ جی فلاں فرقے والے ہمارے مخالف جلسہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اشرف علی کافر ہے۔ انہوں نے اطمینان سے سنانے کا بیٹھ گیا، اسے بٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ. اگر میں پہلے کافر تھا تو اب تو مسلمان ہو گیا ہوں نا، بات ختم ہو. کیا لوگ تھے کہ اگر وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، میں شہادت میں نے پڑھ لی، میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، اب تو مجھے مسلمان مان لو. کیا لوگ تھے. ہم نے ان سے ورثے میں کیا پایا؟ کیا ہمارا اتنا حوصلہ ہے؟ ذرا سوچیں، کوئی آپ کو آ کر بتائے کہ یہ فلاں آپ کو کافر کیا رہا، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ تو بندوق کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، گولی مار دوں گا. انہوں نے کہا نہیں یار، اگر اس کے خیال میں کافر ہوں تو میں اب کلمہ پڑھ، اب تو مسلمان ہو گئے. کیا بات. ہم نے ان لوگوں سے کیا پایا کہ ہم مسجد سے لوگوں کو کافر، بھائی یار مسجد لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے، اسلام سے بھگانے کے لیے نہیں ہے. اگر کسی میں قصور ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا عمل درست نہیں ہے، اس کی رہنمائی کیجیے. رہنمائی بھی نہیں لیتا تو یار اس کے لیے دعا تو کر دو کہ یا اللہ اس پہ رحم فرما، اسے ہدایت دیجیے. وہ دے نہ دی اس کی مخلوق ہے. ہو سکتا ہے کل ایک بندہ کافر ہو، آج وہ توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، آپ فتوے لگاتے رہ جائیں، کیا فائدہ؟ توبہ کا دروازہ تو موت تک کھلا ہے نا. تو بھائی آپ کیوں، تو ہم مسجد سے کافر بنانا شروع کرتے ہیں، اداروں میں، دفتروں میں، میڈیا میں، سیاسی جلسوں میں، برا 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 فلاں، برا فلاں، برا فلاں. یار کسی کو اچھائی بھی بتا دو، وہ کسی کی نہ صحیح اپنی بتا دو. اگر میں یہ سارے لوگوں کے گناہ گناتا رہوں تو وہ کیا میری نیکیاں بن جائیں گی؟ بھائی وہ گناہ ان کے ہیں تو میری نیکیاں تو نہیں بنتی. اگر دوسروں میں قصور ہے تو آپ کا کمال تو نہیں بنتا، آپ اپنا کمال بتاؤ. تو مہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، ھذا لفظ البخاری. تو یہ پہلی حدیث کا یہ حصہ ایک بہت بڑی سعادت جو عالم اسلام کو ابتدائی اسلام میں نصیب ہوئی، وہ ہجرت تھی. ہجرت کیا ہے؟ جہاں کفر کا غلبہ ہو اور آپ اطمینان سے ارکان اسلام ادا نہ کر سکیں اور اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہو، تو وہاں سے اس جگہ چلے جانا جہاں آپ اطمینان سے اسلام پر عمل کر سکیں، یہ ہجرت ہوتی. اور جہاں ایسی صورتحال ہو، ہجرت واجب ہو جاتی ہے. مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے اسلام پر عمل کو مشکل ترین کر دیا. ایذا دیتے، مارتے، تکلیف دیتے، دکھ دیتے، ہر طرح سے روکتے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت فرمانا پڑی. اور قرآن نے کہہ دیا کہ اگر کوئی کلمہ بھی پڑھتا ہے اور وہ ہجرت نہیں کرتا تو وہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں جب تک ہجرت نہیں کرتا. یعنی قرآن نے یہ شرط لگا دی، قرآن میں موجود ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے لیکن ہجرت نہیں کرتا، اسی کافر معاشرے پہ مطمئن ہے، تو اس سے تمہارا مسلمانوں کا کوئی رشتہ نہیں جب تک ہجرت نہ کرے. ہجرت واجب ہو گئی. لوگوں نے گھر چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں، رشتے ناتے چھوڑ دیے، خیش اقارب چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے. ایسے چھوڑے کہ جب ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، تو مہاجرین مکہ جو مدینہ منورہ میں مقیم تھے وہ مکہ میں رہے، تو انہوں نے سفری نمازیں پڑھیں کہ ہم یہاں مسافر ہیں. انہوں نے اپنے گھر مکان جائیدادیں واپس نہیں لی ریاست سے. انہوں نے کہا ہم تو اللہ کی راہ میں چھوڑ چکے، ہمارا ان سے کیا تھا.
لیکن فتح کے بعد ہجرت ختم ہو گئی. جب مکہ بھی فتح ہو گیا، دارالکفر رہا ہی نہیں، دارالاسلام بن گیا تو ہجرت ختم ہو گئی. تو لوگوں کو ایک دکھ لگا کہ یار تھوڑا سا عرصہ تھا، بڑی عظمت تھی جو ہجرت جنہوں نے کی، تو اب قیامت تک ہجرت ختم ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی ہجرت باقی ہے، اور وہ ہجرت ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے انہیں چھوڑ کر اس طرف آ جائے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا. یہ ہجرت قیامت تک جاری ہے. گناہ سے ہجرت، نافرمانی سے ہجرت، برائی سے ہجرت. فرمایا یہ سعادت قیامت تک جاری ہے. وہ کتنا کریم ہے یار. بندہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے، بندہ اس کا حکم عدولی کر رہا ہے، بندہ گستاخی کر رہا ہے، کھاتا اس کا ہے، حکم عدولی بھی اس کی کرتا ہے، نعمتیں اس کی استعمال کرتا ہے، گستاخی بھی اسی کی. وہ کہتا ہے یہ چھوڑ کر آ جاؤ تو میں تمہیں ہجرت کا مہاجر ہونے کا ثواب دوں گا. چاہیے تو تھا کہ مجرم تھا اسے سزا دیتا. فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں، تم یہ برائی کی دنیا سے نکل کر اتباع رسالت کے جہاں میں قدم رکھو تو یہ ہجرت ہے، اور یہ قیامت تک. جو بھی گناہ چھوڑ کے توبہ کر کے نیکی کی طرف آ جائے وہ مہاجر ہے. اور اس میں ہمارے دور کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دارالکفر میں جانے کے لیے بڑے پریشان ہیں. یہاں سے کافر ممالک میں جانے کے لیے ہم گھر بیچ دیتے ہیں، زمینیں بیچ دیتے ہیں، زیور بیچ دیتے ہیں، قرضے لے لیتے ہیں. وہاں جا کر کہتے ہیں یہاں تو جی سور کھانا پڑتا ہے، یہاں تو جی نماز کی چھٹی نہیں دیتے، یہاں تو عید کی بھی چھٹی نہیں دیتے، یہاں روزہ. میرے بھائی وہاں سے تو ہجرت واجب ہے کہ وہاں کے مسلمان ادھر آ جائیں جہاں آرام سے دین پر عمل تو کر سکتے ہیں. تم نے الٹا کام کیا، تم مدینہ چھوڑ کر مشرکین کے دیش میں جا بیٹھے. تو یہ ایک الٹا کام ہے کہ چند ٹکوں کے لیے دنیا کے لیے عاقبت تباہ کر دی. اور یہ ہر پاکستانی کو، ہر ایک کو شوق ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر امریکہ یہ کر دے کہ ہر پاکستانی اپنا گھر، مکان، جائیداد ریاست امریکہ کو دے دے اور اسے امریکہ کی شہریت مل جائے گی تو پاکستان کے پلے شاید کچھ بھی نہ رہے، سارے امریکہ کو بیچ کے چلے جائیں. حالانکہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت واجب ہے. پاکستان بھی دارالاسلام نہیں ہے، دارالحرب ہی ہے. متحدہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت میں شریعت نافذ تھی. جب انگریز آیا اس نے اپنا قانون نافذ کیا تو علماء حق نے سارے ہندوستان کو دارالحرب قرار. دارالحرب ہوتا ہے جہاں اسلام، مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہو رہی ہے، دارالحرب میدان کارزار. یہاں اقام دارالحرب کے. پھر پاکستان بن گیا، لیکن پاکستان میں بھی قانون اسی نظام، اسی انگریز کا بنایا ہوا چل رہا ہے. لہذا پاکستان دارالاسلام نہیں ہے، دارالحرب ہے. دارالاسلام تب ہوگا جب اس کا سارا دستور، آئین، نظام، عدالتی، سیاسی، معاشی، تعلیمی سارے نظام اسلامی ہو جائیں گے تو پھر دارالاسلام بن جائے گا. لیکن دارالکفر سے بہتر ہے. یہاں آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکتا کوئی نہیں، حرام کھانے پہ مجبور کوئی نہیں کرتا. آپ اگر گدے کھا رہے ہیں تو مرضی سے کھا رہے ہیں، کوئی زبردستی نہیں کھلا رہا. آپ اپنا جانور خرید کر ذبح کر کے حلال گوشت کھا سکتے ہیں. آپ بازار سے گدوں کا نہ لیں. لوگ کہتے ہیں یہ بازار والے حرام گوشت بیچ رہے ہیں تو آپ نہ لیں. آپ اپنا جانور مرغا خرید لیں، بکرا خرید لیں، گائے بھینس خرید لیں، ذبح کر لیں. کوئی منع کرتا ہے؟ یا منع تو کوئی نہیں نہ کرتا. آپ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی نہیں روکتا، لیکن پڑھیں تو کوئی روکتا تو نہیں ہے نا. روزہ رکھیں کوئی منع تو نہیں کرتا، عبادت کریں کوئی روکتا نہیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، کوئی نہیں روکتا. تو یہ
سہولت ہے تو چاہیے یہ کہ جو دارالکفر میں ہے وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں. یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، لوگ یہاں سے ادھر بھاگ رہے ہیں، اور پھر وہاں جا کر یاد آتا ہے. اور وہ لوگ جو یہاں ساری عمر دال اور سبزی پہ گزارا کرتے تھے نا، وہ وہاں جا کر کہتے ہیں جی گوشت کے سوا تو وقت نہیں گزرتا، گوشت ضرور کھانا ہے اور گوشت حرام ملتا ہے. کمال ہے. اور یہاں بھی تو تمہارا بچپن سے جوانی تک تم نے دال کھائی، سبزیاں کھائی. دیہات میں تو ہم یار میں نے تو یہ دیکھا ہے جوانی تک، اب زمانہ بدل گیا، ہم تو جنگل کی جڑی بوٹیاں کھاتے تھے، جنگل سے چیزیں چن کے لے آتے تھے اور ان کی ہانڈیاں بناتے تھے. کھیتوں سے سرسوں سارا میرا یہ ساگ وغیرہ اور بوٹیاں، جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں، ان کے مختلف نام تھے، یہ فلاں ساگ ہے، یہ فلاں ساگ ہے. وہی پکا کے ہمارا باپ دادا کھاتا تھا، ہم بھی کھاتے تھے، بڑے بڑے مزے، بڑے شوق سے کھاتے تھے. ہم تو اب بھی کبھی کبھی وہ منگواتے ہیں اور پکاتے ہیں، بڑا مزیدار ہوتا ہے، بڑی خاص اور بغیر کھاد وغیرہ کے اور خالص غذا ہوتی ہے اور بہت مزیدار ہوتی ہے، بہت صحت افزا ہوتی ہے. تو جو یہاں ساری عمر ساگ دال کھاتے رہے، وہ بھی برطانیہ، یورپ، امریکہ کو کہتے ہیں جی گوشت کے بغیر تم گزارا نہیں ہو، گوشت تو حرام ملتا، یا خنزیر کا ہے یا جو جانور ہے وہ بھی مشین کا کاٹا ہوا ہے، حلال تو نہ ہوا، وہ بھی وہ جھٹکا ہی ہوتا ہے اس کا. تو بھائی یہاں رہو. تو ہجرت کی سعادت لوگوں کے دل میں دکھ ہوا کہ ہم تو ہجرت سے محروم رہ گئے. تو اللہ بڑا کریم ہے، اس نے کہا نہیں بھئی میں تمہیں ہجرت سے محروم نہیں ہونے دوں گا، قیامت تک ہجرت جاری ہے. وہ ہجرت ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے انہیں چھوڑ کر اطاعت الہی میں آ جائے. اور یار کیسی عجیب بات ہے، بندہ گناہ کرتا رہا، برائی کرتا، وہ تو سزا کا مستحق تھا. اب فرمایا یار تو چھوڑ کے ادھر آ جا، میں تجھے انعام دوں گا. اب یہ اس کا کرم ہے، یہ وہی کر سکتا، یہ اس کا احسان ہے، اسے مہاجر شمار کرے گا کہ یہ ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا، یہ مہاجر ہے. تو اسے مہاجر کا درجہ ملے گا، ہجرت کا ثواب ملے گا. لوگوں یہ قیامت تک دروازہ کھلا ہے. یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں. وَلِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. اور مسلم شریف کی روایت یہ ہے، اس میں تھوڑا سا مختلف انداز ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ اچھا مسلمان کون ہے؟ اس حدیث میں تو ہے کہ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے اور دونوں صحیح اور درست ہیں، دونوں کا وقت الگ ہو سکتا ہے. وہ حضور نے اپنی پسند سے ارشاد فرمایا. یہ کسی نے سوال عرض کیا تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا. سوال کرنے والے کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ بہتر اور اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. حضور نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو میرے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالی کو اپنی جان پہ لیجئے. ہم سارا دن بڑی باتیں کرتے ہیں، سارا دن کوشش کرو اس میں جھوٹ نہ ہو. ہم سارا دن بڑی باتیں کرتے ہیں، کوشش کرو کسی کی غیبت، کسی کی برائیاں نہ کرو. ہم سارا دن بڑی باتیں کرتے ہیں، کوئی فریب، کوئی دھوکہ، کوئی جھوٹے باتیں نہ کرو. چپ رہو یار. اس سے غیبت کرنے سے خاموشی بہتر ہے، جھوٹ بولنے سے خاموشی بہتر ہے.
اللہ کا نام لے لو، درود شریف پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کوئی دین کی بات کر دو، یا پھر کسی کی بھلائی کرو۔ آپ کو کوئی برا ہے تو اس کی برائی متعلقہ ادارے سے جہاں اس کا ازالہ ہو سکتا ہے ضرور بیان کرو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پبلک میں بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ برائی کو پھیلانا ایک مزید بہت بڑی برائی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم برائی کو خبر بنا لیتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک صحافی سے عرض کیا تھا، میرا ایک دفعہ پنڈی میں صحافیوں کے ساتھ ملاقات تھی، بیان بھی ہوا، تو میں نے یہی بات عرض کی تو وہ کہنے لگے جی اب کتے نے بندے کو کاٹ لیا، یہ کون سی خبر ہے؟ کتے تو بندے کو کاٹتے رہتے ہیں، تو اگر بندہ کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر بنتی۔ کمال ہے یار، یعنی اچھائی کو وہ روٹین میں لیتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، جب بندہ الٹا کام برائی کرتا ہے تو یہ خبر بنتی ہے۔ اگر یہ معیار ہے تو یہ تو برائی کو پھیلانے کے مترادف ہے۔ حق یہ ہے کہ برائی کو مشتہر نہ کیا جائے دوسروں میں۔ وہ ہماری تو یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر لوگوں نے چوری کرنے اور ڈاکے کرنے اور قتل کرنے کے طریقے سیکھے۔ فلموں کو دیکھ کر لوگ اس طرح سے بینکوں میں ڈاکے ڈالنا شروع ہو گئے، فلموں میں دیکھ کر لوگ اس طرح سے قتل کرنا شروع ہو گئے، ڈرامے دیکھ کر اس طرح سے لوگ بیویوں کو قتل کرنا شروع ہو گئے، ڈرامے دیکھ کر لوگ بچیاں اغوا کرنا شروع ہوئی۔ تو یہ تو برائی کی تربیت کے ادارے بن گئے۔ یا اللہ ہمیں معاف کرے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سیاست دانوں پر رحم فرمائے اور انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں توفیق دے، یہ بہتان تراشی اور جھوٹ چھوڑ دیں، اللہ کرے کبھی یہ سچ بولا۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہم اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، اس کا میں اس کو ووٹ دوں گا، یہ میرا یہ ہوتا کچھ بھی نہیں یار۔ اللہ و اللہ کے رسول سے وابستہ رہو، اچھائی سے وابستہ رہو، صداقت پر قائم رہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔